نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آج ہم ایک ایسا ہی سچا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر بن عاص نے جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے محاصرہ کیا تو یہود و نصارہ کے علماء نے کہا کہ تم لوگ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے بے فائدہ تکلیف اٹھا رہے ہو۔ فاتح بیت المقدس کی علامات ہماری مقدس دینی کتب میں وضاحت سے دی گئی ہیں۔ اگر تمہارے امیر المومنین خلیفہ سوم ہمیں یہ علامات اور نشانیاں دکھا دیں تو بغیر لڑائی کے بیت المقدس آپ کے خلیفہ کے سپرد کر دیں گے۔ اس واقعے کی خبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دی گئی تو آپ بنفس نفیس بیت المقدس تشریف لے آئے۔ اس سفر میں ایک اونٹ آپ کے پاس تھا جس پر آپ اور آپ کا غلام باری باری سوار ہوتے تھے۔ آپ کے کرتے میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ شہر سے باہر مسلمان جب آپ کے استقبال کے لیے آئے تو آپ کو اس حال میں دیکھ کر سب نے اصرار کر کے آپ کو عمدہ لباس پہنایا اور اونٹ کی بجائے گھوڑے پر سوار کیا، لیکن چند قدم چلنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے نفس پر اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ چنانچہ لباس فاخرہ اتار کر آپ نے وہی بوسیدہ پیوند لگا کرتا زیب تن کیا اور گھوڑے کی بجائے اونٹ پر سوار ہو گئے۔ اب آپ شہر میں داخل ہوئے تو اس وقت باری کے مطابق غلام سوار تھا اور آپ اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے تھے۔ یہود و نصارہ کے علماء نے جب آپ کو اس حال میں دیکھا تو پکار اٹھے کہ بے شک ہماری آسمانی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ اس حلیے اور علامت کا شخص بیت المقدس کو فتح کرے گا۔ چنانچہ بغیر لڑائی اور جنگ کے بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیں اور قبلہ اول کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دیے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔